السلام علیکم، میں محمد افضل آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انفلو ساشے کے بارے میں۔ انفلو ساشے کا استعمال کن کن کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں اور کیا کیا اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو آج کی سب ڈیٹیل میں دوں گا آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام میڈیسن کے ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو برانڈ نیم ہے انفلور، یہ 250 mg میں ہوتا ہے۔ اس کی پرائس کی بات کی جائے تو 860 روپے ایک پیک کی پرائس ہے، جس میں 10 ساشے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر اس کی کمپنی کی بات کی جائے تو مارٹ ڈاؤن کی فارما سے تیار کرتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے بینیفٹ کے بارے میں کہ ہم اسے کن کن کنڈیشن میں اس ساشے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اینٹی ڈائریا۔ اینٹی ڈائریا سے مراد اگر آپ کو دن میں 4 دفعہ یا پھر اس سے زیادہ لوز موشن یا پھر واٹری سٹول ہوتے ہیں تو یہ ڈائریا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی جو وجوہات ہوتی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ ڈائریا کی کنڈیشن میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ڈائریا کو بہتر کرنے کے لیے یا پھر ہاضمے کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس ساشے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ساشے کا استعمال بچوں میں بھی کروایا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بڑوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے لوز موشن کو روکنے کے لیے۔ لوز موشن سے مراد اگر آپ کو دن میں 4 دفعہ یا پھر اس سے زیادہ اگر بار بار موشن آتے ہیں یا پھر وہ موشن پتلے یعنی جیسے پانی کی طرح ہوتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے آپ اس ساشے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مختلف اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے ساتھ ہمارے جو ہیومن فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اینٹی بائیوٹک جو ہوتے ہیں وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتے ہیں اور بیکٹیریل کو ختم کرتے ہیں، جو کہ ہمارے برے جراثیم کے ساتھ ساتھ اچھے جراثیم کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب اور آپ کا ہاضمہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لوز موشن یا پھر ڈائریا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال بچوں اور بڑوں دونوں میں اس کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ٹریول ڈائریا سے مراد یعنی کہ ایسے افراد جو کہ زیادہ سے زیادہ سفر کرتے ہیں اور سفر میں زیادہ رہتے ہیں اور زیادہ ہوٹلنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں یا پھر فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ان کا پیٹ خراب رہتا ہے پانی چینج کی وجہ سے یا پھر کھانا بار بار چینج یا پھر جگہ چینج سے کھانا کھانے کی وجہ سے ان کا پیٹ خراب رہتا ہے، تو ان میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ IBS کے پیشنٹ میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی آنتوں کی سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی آنتوں میں سوزش ہو جائے تو اس کو کم کرنے کی صلاحیت یہ رکھتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا گٹ فلور اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آپ کے پیٹ کے جراثیم کم ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں آپ جلدی ہضم نہیں کر سکتے یا پھر آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے، لوز موشن لگ جاتے ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں، وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہو، بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو، تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے بچے کو ڈائریا ہے، لوز موشن ہے یا پھر بڑوں میں ڈائریا یا لوز موشن اگر ہوتے ہیں تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ اس ساشے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے اس ساشے کے بیسیکل استعمال۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد میں بلوٹنگ ہو سکتی ہے، گیس یا پھر پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا پھر بے چینی سی محسوس ہو سکتی ہے یا پھر کٹے ڈکار وغیرہ آ سکتے ہیں۔ یہ تھے اس کے سائیڈ افیکٹ جو کہ 100 میں سے کسی 1-2 بندے کو ہوتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ساشے کا استعمال کن کن لوگوں نے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ایسے افراد جو کہ اینٹی فنگل دوا کا استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں نے ان ساشوں کا استعمال نہیں کرنا، یا پھر ایسے افراد جن کو اینٹی الرجک ہے یا پھر اس کی میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں نے بھی اس ساشے کا استعمال نہیں کرنا، یا پھر ایسی خواتین جو کہ حاملہ ہیں ان میں بھی اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا۔ باقی جو اس ساشے کی ڈوز بنتی ہے وہ آپ کی ایج، کنڈیشن اور ویٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر اس ساشے کے بنانے کے طریقے کے بارے میں بات کی جائے تو آپ 1 گلاس پانی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، دلیا میں بھی بنا سکتے ہیں، کھیر وغیرہ میں بنا سکتے ہیں یا پھر دہی وغیرہ میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزج کے بارے میں۔ تو بڑوں میں اگر اس کی بات کی جائے تو 1-1 ساشا صبح شام یا پھر 2-2 ساشے صبح شام اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر بچوں میں اس کی بات کی جائے تو دن میں 1 ساشا 1 ٹائم یا پھر آدھا ساشا صبح شام یا پھر آدھا ساشا 3 ٹائم یا پھر 1-1 ساشا صبح شام
یا پھر جیسے آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں ویسے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ انفلورا ساشے کے بارے میں تھی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔